على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد المهدي الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں دو شعر امام الکلام کلام الامام حضور اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کا پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری شعر آگے ملاقات پڑھوں گا. کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے. آمنہ کا شہزادہ کتنا خوبصورت ہے. آمنہ کا شہزادہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت کہ سب کے دل کی چھاپ ہے. آمنہ کا شہزادہ سب کے دل کی چھاپ ہے. آمنہ کا شہزادہ کتنا خوبصورت ہے. کہ چشمہ ہدایت ہے آمنہ کا شہزادہ، چشمہ ہدایت ہے آمنہ کا شہزادہ، کہ چشمہ ہدایت ہے. چشمہ سکون ملتا ہے، باہر کہیں سکون ملنے والا نہیں ہے. اطمینان سے بیٹھے. آمنہ کا شہزادہ
صورت ہے نعمتوں کا قاسم ہے نعمتوں کا قاسم ہے کل جگہ آبادی ہے نعمتوں کا قاسم ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے وہ ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے وہ ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے وہ ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے وہ ستاروں میں کیوں چاند رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے یہ عبادت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اس نیت سے کہ عبادت کرنے آئے ہیں جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ کی ایک ایک سانسوں کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا جو سانس اللہ کے گھر میں آپ لے رہے ہیں نا اس کا بھی ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اس لیے آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں ایسی کسی جگہ پر نہیں بیٹھے جہاں آپ کو امن حاصل نہ ہو ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ جہاں آپ حفاظت میں ہیں اللہ کی یہاں کوئی بلا نہیں آ سکتی ہے یہاں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان سے آگ برسنے لگے تو جو مسجد میں رہے گا صرف وہی بچے گا باقی کوئی بچ نہیں سکتا اب اس سے زیادہ امن والی جگہ اگر کہیں ہو تو جا سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ امن والی جگہ کہیں نہیں ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں بے چین ہو کر نہ بیٹھے سکون کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اپنے ذکر اور اپنے گھر میں بیٹھنے کی برکت سے سکون عطا فرماتا ہے اس لیے آپ بیٹھیں تھوڑی دیر یہ پروگرام کوئی لمبا نہیں ہوگا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے وہ ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے وہ ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے وہ ستاروں میں کیوں چاند ستاروں میں آپ میرے دھوڑوں قرآن کے پاروں میں اے کاش کبوتر بھی ہم بن کے رہے ہوتے اے کاش کبوتر بھی اے کاش کبوتر بھی ہم بن کے رہے ہوتے اے کاش کبوتر بھی ہم بن کے رہے ہوتے کاش کبوتر بھی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خزانہ کے اس گنبد خزانہ کے نور میناروں اس گنبد خزانہ کے نور میناروں میں اور آخری شیخ بہت ہے لیکن آخری شیخ ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے وہ ستاروں میں آقا میرے دودھ اور آگ کے پاروں میں آقا میرے دودھ
جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے کہ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا نہ کوئی دیکھا تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزار لاکھوں میں ہزاروں میں آقا میرے بولو قرآن کے پاروں میں. لیجیے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا عابد رضا صاحب اللہ جو کہ اسی مسجد کے خطیب و امام ہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله. آئیے محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا برکت بھی عطا فرمائے گا. اس لیے میرے عزیزوں اس کا خیال رکھو. آپ میرے دن میں آپ نے بڑی ہمت کی کہ 6 دن میں قرآن سن لیا. اللہ آپ کو مبارکبادی عطا فرمائے. خوشی کی بات ہے لیکن اب چھٹی نہیں لینا. چھٹی نہیں ملی ہے. اللہ نے پورے مہینوں کو عبادت کے لیے بنایا اور بندے یہ رمضان کو کثرت عبادت کے لیے آیا ہے. باقی ہر مہینہ 5 وقت جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں وہ سال بھر ہم پر فرض ہے. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں ہی فرض ہے, سال بھر ہم پر فرض ہے. تو اس نیت سے آپ رمضان گزارے کہ انشاءاللہ آنے والا جو رمضان کے بعد والا مہینہ ہے پوری کوشش ہوگی کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے. تو سمجھ لیجئے کہ یہ بینیفٹ آپ کو حاصل ہوگا. رمضان کی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی یقیناً.
رحمان یا رحیم دل ہمارا کن مستقیم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ العالمین کریمہ کا سادہ مندہ نوازہ مولا تبارک و تعالی 6 دن میں جو قرآن پاک ختم ہوا مولا تعالی اس میں لفظاً قلدن صریحاً فہماً کوئی بھی خطا ہوئی ہو مولا تو رحمان رحیم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے پروردگار سننے اور سنانے دونوں کا ثواب ہمیں عطا فرما دے پروردگار اس کی برکت سے ہمیں عبادت کا شوق پیدا فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بچے ہوئے رمضان المبارک میں بھی یوں ہی جو شوق سے عبادت کرنے کی مولا توفیق عطا فرما دے پروردگار عالم تو رحمان رحیم قرآن پاک کی برکت سے پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے یا اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما دے جو تنگ دست ہے مولا انہیں کشادہ رزق عطا فرما دے جن کے مکان میں دکان میں کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں مولا ان میں برکتیں پیدا فرما دے جن کے گھروں میں مکانوں میں دکانوں میں کسی بھی طرح سے آسیب خلل جن شیاطین یا کسی بھی طرح سے نظر بد کی کوئی شکایت ہو مولا اس سے انہیں آزادی عطا فرما دے پروردگار بدلے میں خیر و برکت کا نزول فرما دے پروردگار اگر کوئی کسی بھی طرح سے قرض میں ڈوبا ہوا ہے مولا اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک برکت والے مہینے کے صدقے میں اس کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے پروردگار اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالی جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے اطمینان نہیں ہے مولا بے چینیاں ہے بے قراری ہے ان کے گھروں میں سکون پیدا فرما دے اطمینان پیدا فرما دے مولا سب کو سکون و اطمینان سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے پروردگار اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنات رخصت ہوئے اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے مولا روئے زمین پر کسی بھی حصے میں جہاں کہیں بھی ہو سب کی بخشش فرما دے سب کی مغفرت فرما دے یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کے گھروں سے جو لوگ بڑوں میں بزرگوں میں بوڑھوں میں جوانوں میں مردوں میں عورتوں میں بچوں میں جو لوگ بھی دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش فرما دے سب کی مغفرت فرما دے سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے پروردگار ہم سب کو مولا ایمان کے ساتھ اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے پروردگار ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا فرما دے اپنے محبوب کی سچی محبت پیدا فرما دے مولا نماز قرآن اور روزہ حج و زکوٰۃ جو بھی ہے جس کا جو حق ہے مولا اپنے وقتوں میں ان تمام فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے پروردگار اپنے فضل و کرم سے مولا تعالی ہمیں غریبوں یتیموں مسکینوں بیواؤں ضرورت مندوں اس طرح کے جو بھی لاچار لوگ ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے مدد کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں میں غریبوں کی ہمدردی پیدا فرما دے ضرورت مندوں کی ہمدردی پیدا فرما دے پروردگار ہم سے وہ کام لے جس میں تو راضی ہو تیرا محبوب راضی ہو شیاطین کے عمل سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے اس کے فتنوں سے شر سے فساد سے اور ہر طرح کے وسوسے سے مولا ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے ہماری مسجدیں مدرسے خانقاہیں بزرگوں کی درگاہیں قرآن اور اس طرح مولا قبرستان کی زمینیں ہماری جائیدادیں مکان و دکان ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو ہماری جان مال اولاد مکان و دکان سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے پروردگار یہاں جتنے بھی تیرے بندے حاضر ہیں کن کن مقاصد حسنہ کے تحت انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں تو بہتر جانتا ہے تو علیم و خبیر ہے سمیع و بصیر ہے میرے مولا انہوں نے جن مقصد کے تحت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے مولا ان کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے ان کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے مولا تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان میں جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے ان کے گھروں میں جو بیمار ہے مولا انہیں بھی شفا عطا فرما دے پروردگار اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے گھروں میں بہن بیٹیاں اس لائق ہو گئی ہیں کہ ان کی شادی کے دن آئے ہیں مولا لیکن مناسب اور اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں پروردگار ان کے لیے مناسب اور اچھے رشتے عطا فرما دے غیب سے ان کے والدین کی مدد فرما دے پروردگار ہمارے سماج میں جہیز جیسی لعنت کی جو رت چلی ہوئی ہے مولا اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے پروردگار اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالی ہماری ماں بہن بیٹیاں جو دوسرے مذاہب کے فریب دینے والے لوگوں کے فریب میں آ کر مولا مبتلا ہو کر اپنے مذہب سے بیزار ہو کر بھاگ رہی ہیں
یا دوسرے مذاہب میں کنورٹ ہو رہی ہے، مولا انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، اور انہیں اور ان کے اہل خانہ کو مولا صحیح سے پاسبانی اور نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالی یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کے مکانوں میں، دکانوں میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتیں پیدا فرما دے، سب کو بے پناہ رزق عطا فرما، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اس میں خوب خیر و برکت کا نزول فرما، یا اللہ سب کو دن دنا رات چوگنا ترقی عطا فرما دے۔ پروردگار جن کے والدین سلامت ہیں ان کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما دے، اور وہ بیمار ہو تو انہیں شفا عطا فرما دے، اور جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہوئی ہے وہ مولا ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے مولا تبارک و تعالی ختم قرآن کا موقع ہے، قرآن پاک کی برکت سے ہم گناہ گاروں نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں مولا ان تمام دعاؤں کو قرآن پاک کی برکت سے قبول فرما لے، جو مانگا ہے اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے ہم سے رہ گیا مولا وہ بھی عطا فرما دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے جب تک دنیا میں رکھ ہمیں اسلام پر ایمان کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما، قبر میں نکیرین کے سوالوں میں آسانی فرما، قبر کی منزل ہم سب کے لیے آسان فرما، قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں آسانی فرما، صراط، میزان اور اس طرح کے تمام وہ مراحل جو سخت ہیں مولا ان سب میں ہمارے لیے آسانی فرما، کل بروز معاشر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، ان کی غلامی میں، ان کی معیت میں، سرپرستی میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے جو حقوق ہیں دنیا میں، والدین کے، بھائیوں کے، بیوی کے، بچوں کے، بھائی بہنوں کے، بھتیجوں کے، دوستوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، یا اللہ دنیا میں حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آخرت میں ہمارا حساب بہت کم اور بہت آسان طریقے سے ہو جائے، یہی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا، اپنے محبوب کے صدقے میں مولا ہمارے لیے آخرت میں آسانی فرما دے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے جب تک دنیا میں رکھ ہم سب کی عزت و آبرو، ناموس، ایمان، جان، مال، اولاد، مکان و دکان سب کی حفاظت فرما، اور جب دنیا سے اٹھا مولا ایمان پر خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى الكرام ابن الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔